فٹ نیچے ان کو کیوں دفن کر دیا گیا ہے، ان کو نکال لینا چاہیے. اس طرح کی ہرزہ سرائیاں بھی ہو رہی ہیں آج کل. اصل میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وہ جو ایک شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے. اصل میں روح اور جسم ان دونوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی موت کیا ہے. ٹھیک. اور لوگ جو ہے وہ موت کو ہی نہیں سمجھ سکے. جیسے آپ نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا ہے، وہ موت ہے کیا چیز. تو علماء کہتے ہیں کہ ان الموت لیس بعدم محض انما هو انتقال من حال الى حال، کہ موت کس چیز کا نام ہے. تو جواب یہ ہے کہ موت حالت بدلنے کا نام ہے. انسان ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جاتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ایک جاتا عالم ہے. سے دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. یہ تو شفٹ کرتا ہے، یہ شفٹ کرتا ہے، مرتا تو نہیں ہے. مرتا. اسی اب لیے اس میں حیات میں فرق آ جاتا ہوگا. ایک عام آدمی ایک اور بدن کی موت ہے، ایک روح کی موت ہے. تو یہ اٹل حقیقت ہے. اور تمام مذاہب میں، صرف اسلام میں نہیں، ٹھیک تمام مذاہب میں یہ متفق علیہ نقطہ ہے کہ موت جو آتی ہے وہ صرف بدن کو آتی ہے، ٹھیک جسم کو آتی ہے. ٹھیک. روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. کیونکہ کل روح من امر ربی. میں عرض کر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ روح امر الہی ہے. ٹھیک. روح اس دنیا کی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک. اس پر موت وارد ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں بریک لینی ہے مجھے. مفتی صاحب جب میں آؤں گا نا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ عام آدمی کی موت میں تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں. اہل اللہ کے اور شہداء کے تو اجسام بھی وہ اجسام کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، بغیر اجسام نہیں. اس پہ ذرا آپ نے گفتگو کرنی. ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں شہداء جو ہیں ان کو کیسی حیات ملتی ہے، ان کو کیسے مقامات ملتے ہیں، ان کو کیسی عظمتیں رفتیں ملتی ہیں. ملائکہ ان کے دیدار کے لیے ان کی قبر میں آتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دیدار کے لیے ملائکہ آتے ہیں، جن کے دیدار کے لیے وہ جو بزرگان دین پہلے دنیا سے گزر گئے، شہداء ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم اپنے اسکالرز راز سے سنیں گے.